تیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سن لو بس اتنا کر لو. تمہیں کیا معلوم اس محبوب کا درجہ. فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں وہ دامن پھیلائے گناہگار کے سامنے کھڑے ہوئے. مر جاؤ سلے پلیو، مر جاؤ سلے پلی پیرو، یہ ہے ہمارے آقا کی شان. بچہ بچہ ہے قربان. فرمایا آقا کی بارگاہ میں وہ اس اللہ کے نیک بندہ اس گناہگار کے پاس حاضر ہوگا. اعلیٰ حضرت مفتی سنو اور کہے گا کچھ گناہ دے بطور قرض کچھ گناہ دے دو. اور سنو نماز کے ٹھیکیداروں سنو. وہ کہیں گے میدان محشر ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے اور تم گناہ مانگ رہے بطور قرض. اندھو تمہیں کیا معلوم. سبحان اللہ. وہ کہیں گے وہ دیکھو احمد مختار سید الابرار آمنہ کے لال آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں. سیاہکاروں کو دامن کرم میں چھپا. میرے پاس کچھ گناہ نہیں، بطور قرض کچھ گناہ دیجیے. اب جب دیکھا تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے مر جاؤ سلے کلیو. کیا ہی سبحان اللہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ. سبحان اللہ. یہ اس کے حبیب کی شان ہے. آج کتا سور کہیں کا نہ خلق ہے بے بس کہہ رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ تعالیٰ سنو آیت کریمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ فرما رہا کون سا پارا ہے؟ مار دینا اس کے منہ پہ سور کے جائے جہنم. رب اور ایمان والو مفہوم آیت مقدسہ جب تم نماز کا ارادہ کرو دو اپنے بولو چہرے دو اپنے چہرے کو آقا فرمائے دو اپنے ہاتھوں. او بے بس لکھنے والا نہ بکا نہ ہنجار جہنمی کتا. مولا تو بتا رہا ہے چہرے کو محبوب کہہ رہا ہے ہاتھوں کو دھو. مولا تو کہہ رہا ہے چہرے کو دھو اور محبوب کہہ رہا ہے کلی کرو. تو فرما رہا رب قرآن پاک میں چہرے کو دھو، محبوب کہہ رہا ناک میں. ماجرا کیا؟ رب کی رحمتوں میں جواب دیا. وہ نبکار کتا آ رہا ہے جو میرے محبوب کو بے بس کہے گا، بے بس لکھے گا. لہذا میں نے بتا دیا محبوب تجھے بے بس بنا کے نہیں بھیجا ہے، مالک و مختار بنا کر بھیجا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ. میں
بولنا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مفہوم آیت مقدسہ رب نے فرمایا 4 بیویاں. کتنی؟ زور سے بولو. 4. مگر جب حضرت علی کا عقد ہوا حضرت خاتون جنت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماتے علی جب تک میری شہزادی حیات ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب. یعنی محبوب او محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب او محب میں نہیں میرا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور اس کے بعد 600 کروڑ برس اس نے عبادت کری. اور کتنا بڑا مولوی تھا، کتنا بڑا کہ فرشتوں کو پڑھایا. سنو سلے کلی مولوی ہو، تم انسانوں کو پڑھاتے ہو اور اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہو. اس نے فرشتوں کو پڑھایا. اللہ اللہ. اور 600 کروڑ برس عبادت کری. جنت سے نکال کے باہر کر دیا. جنت سے نکال کے باہر کر دیا. اللہ اللہ. مالکون ماجرا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ائمہ کرام فرماتے ہیں رب کو بتانا مقصود تھا. کوئی عبادت کر کے یہ نہ سمجھے جنت میرے باپ کی ہو گئی. کوئی علم حاصل کر کے یہ نہ سمجھے جنت میرے باپ کی ہو گئی. جنت تو اسی کو ملے گی. سن لو خود سے سن لو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. ادھر آنے والوں خیر مناؤ. وقت ہے ابھی سورج پچھم سے نہیں نکلا. توبہ کر لو کلمہ پڑھ لو. توبہ کر لو کلمہ پڑھ. آگے تم جانو جہنم بھی بہت بڑا. یہ چلا روکا چلا روکا. یہ کون ہے؟ کتا ہے. اصحاب کہف. اللہ اللہ. تو انہوں نے کہا تم بھوکوں کے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی. اس نے عرض کیا حضور وہ غدار ہوتی ہے جو اپنے آقا کو بھوکا کرتی ہے. وفادار تو آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتا. آپ کے بچوں کا نام یہ خادم رکھے اور اس کا نام خدا نے رکھا. اور قرآن شریف میں تذکرہ فرمایا اس کا نام تدبیر ہے.
وہ مولوی بلم باؤد، یہ بھی مولانا کا مڈر ہے. سن لو سلے کلی مولویو، سنو سلے کلی پیرو. وہ قطمیر کتا، اللہ اللہ، اس مولوی بلم باؤد، اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا مولوی جو دعا کرے قبول ہو جائے، مگر راندے درگاہ کر دیا گیا. وہ مولوی بلم باؤد قطمیر کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور قطمیر کتا اس مولوی کی شکل میں جنت میں جائے گا. ہم نے پوچھا اے قطمیر کتے، نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس، ارے تو ناپاک کتا تھا، جنت میں جا رہا ہے، اتنا بڑا مولوی نکال دیا گیا. اللہ اللہ، جاؤ مرو، چیخو پکارو. آپ سنو، تو اس نے کہا مجھ سے مت پوچھو، بریلی والے اعلیٰ حضرت سے پوچھو. پڑھ لو سب لوگ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب بھی توبہ کر لو، ٹائم ہے. تیرے وہابی کے پاس اگر چھوڑے، سب کو چھوڑے، سب کو چھوڑے. ارے اندھا ہو گیا، سب کو چھوڑے. ارے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے والے کو بخشا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہابی، یہ دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں حسین حق پہ ہوتے، معاذ اللہ، وہ تو باطل پہ تھے. یزید حق پہ تھا، معاذ اللہ. ارے سور، وہ ناپاک بھوت، وہ کمینہ، تیری اماں کو کوئی رنڈی کہے، تیرے باپ کو زانی کہے، کیا اس کے ساتھ بیٹھے گا؟ نہیں. کیا اس کے ساتھ کھائے گا؟ بالکل نہیں. وہ آمنہ کا لال، وہ اللہ کے محبوب کا پیارا، وہ آقا و مولا کا دلارا، وہ سبحان اللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں کے پاس اونٹ ہے، ہمارے پاس اونٹ نہیں، اگر اونٹ ہوتے تو ہم بھی سواری کرتے. سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے شہزادے سے آؤ، ہمارے دوش مبارک پر بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھو، پھر مت کہنا وہاں یزید نہیں آئے گا. قبر میں حسین پاک کے نانا جان آئیں گے، ان سے رشتہ جوڑو، ان سے رشتہ توڑو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، شہزاد حضور مظہر اعلیٰ حضرت. سبحان. کہا کہ یزید جنت میں جائے گا. میرے پیروں میں جتنے ہاتھ اٹھائے دعا کری پروردگارا. مجمع سے کہا آمین کہو. مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دیتے، اور جہاں نبی کا پیارا شہزادہ حسین جائے وہاں ہم سب کو بھیج دینا چاہیے. سبحان اللہ. سب نے کہا آمین. تو چیخنے لگا. کہا کیوں چیخ رہا؟ اس کا مطلب یہ کہ تم نے زبان سے تو کہہ دیا یزید جنت میں جائے گا، مگر تیرا دل مطمئن نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے جنت حسین ہے، حسینی ہے وہ جنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق حسین، حق حسین، حق حسین، غلامان حسین. سبحان اللہ. سبحان. وہ حرامی، وہ سور، وہ علی یا علی.
یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد۔ اسی بھارت کی سرزمین پر اللہ اللہ، وہ گاندھی بھی جن کو یہ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھا، سنو جتنا ظلم امام علی مقام پر ہوا تاریخ میں ایسا ظلم نہیں ملتا، یہ انہوں نے لکھا۔ اور اس نے کیا لکھا خلافت معاویہ، اگر حسین زندہ بچ جاتے معاذ اللہ تو ان کا قتل کرنا واجب تھا، کہ انہوں نے خلیفۃ المومنین کے خلاف بغاوت کری تھی، معاذ اللہ۔ حسین باطل پہ تھے، یزید حق پہ تھا۔ ارے جو زبان میں آئے بکلو، جب مرو گے تو پتہ چلے گا، جب سینے پہ دم آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے امام کی عظمتوں کو اور ان کے غلاموں کو اور ان کی کنیزوں کو، وہ یہاں بھی بچائیں گے، وہ وہاں بھی بچائیں گے۔ سبحان سرکار سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر بٹھالا تو حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور لوگ جب اونٹ پہ بیٹھتے ہیں ان کی ہاتھ میں لگام بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں لگام نہیں۔ سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلف پاک کو ان کے دست مبارک میں تھما دیا۔ کون سی زلف پاک؟ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سبحان اللہ، وہ زلف عنبری جب ہاتھوں میں تھمائی تو مفسرین کرام امہ کرام فرماتے ہیں بظاہر لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام علی مقام کے دست پاک میں ہاتھ میں تھما دی زلف عنبری، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی باغڈور آقا نے اپنے شہزادے کو تھما دی۔ اے حسین، مدینے میں تھمانا میرا کام ہے اور کربلا میں پہنچ بچانا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شہدائے کربلا، ذکر امام علی مقام۔ سبحان اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اور سبحان۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ کے پیارے محبوب کون؟ امام الانبیاء۔ سبحان، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا نہ آئے گا۔ آقا نماز پڑھے کہاں؟ مسجد نبی شریف۔ سبحان اللہ۔ اور مقتدی کون؟ حضرت صدیق، سبحان، حضرت فاروق اعظم، سبحان، حضرت عثمان غنی، بیش، حضرت مولا علی، سبحان، حضرت طلحہ، سبحان، حضرت زبیر۔ سبحان اللہ، نماز ہو رہی کہاں؟ مسجد نبی شریف۔ امام الانبیاء نے جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، سبحان اللہ، ننھے ننھے قدموں سے آئے، دوش مبارک پر بیٹھ گئے۔ آقا فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان 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 الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی۔ میں اٹھوں گا میرے شہزادے کو چوٹ نہ لگے۔ اللہ، مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھو، پھر مت کہنا اٹھیا ابلیس رضا آیا تھا۔ اللہ اللہ، اس نے بتایا نہیں، انہوں نے میرے ماں باپ کو گالی دی تھی، میرے بھائیوں کو گالی دی تھی، میرے خاندان کو گالی دی تھی، انہوں نے رسول پاک کے شہزادے کو گالیاں لکھی ہیں، دی نہیں ہیں، لکھی ہیں، اور ان سے ملنے کی بات کرتا ہے سور کہیں کا کمینہ، اور کہتا کتے کتے چھوڑیں گے، جا ہمارے لیے جنت۔ سبحان اللہ، سبحان، اپنی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ، جو آگ آئی ہے جہنم سے دنیا میں، یہ پناہ مانگتی ہے مولا اب دوبارہ جہنم میں نہ بھیج۔ اللہ کے حبیب کی دور پر بیٹھے ہیں، آقا پر سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹے تو آقا سجدے سے اٹھے۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ
مگر کسی نے یہ عرض نہیں کیا یا رسول اللہ نماز میں اور حسین پاک کا یہ سننا ہے تو غریب نواز شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین بنا حسن حسین دین حسن بنا حسن حسین دین پاک ہے امام علی سبحان سبحان دین کی بنیاد ہے بیش بیش اللہ انہی کی غلامی میں جلائے انہی کی غلامی میں سلائے آمین ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو چند روزہ زندگانی میں وہ اچھے کام کیا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے کھانے والے یہی اصل ہے کھڑے ہو جائیے سلام